پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ ابرو نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو خواتین سینیٹر سے متعلق متنازع بیان پر آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا نون لیگ کی لیڈرشپ خواجہ آصف کو کنٹرول کرے, غلط زبان کا استعمال سب کو آتا ہے. سیف اللہ ابرو نے خواجہ آصف کی تقریر کے دوران اسپیکر کی جانب سے پی ٹی آئی کی خواتین سینیٹرز کو خاموش کرانے کی بھی مذمت کی. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ اس وقت شہر میں پانی کا بہت بڑا بحران ہے. حکومت ناجائز طریقے سے ٹینکر مافیا کو پانی فراہم کر رہی ہے. حافظ نعیم کا کل 10 مقامات پر احتجاج اور 4 اگست کو واٹر بورڈ کے دفتر کے سامنے دھرنے کا اعلان. راجن پور کے علاقے فاضل پور میں تیز رفتاری کے باعث مسافر بس الٹ گئی. حادثے میں 5 افراد جاں بحق, 20 شدید زخمی ہو گئے. جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچے اور 1 خاتون بھی شامل. ڈسٹرکٹ انچارج ریسکیو ڈاکٹر اسلم کے مطابق حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے پیش آیا. چیئرمین سینیٹ نے انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل حکومتی سینیٹرز کی مخالفت کی وجہ سے ڈراپ کر دیا. پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت آوان کے پیش کردہ بل پر نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ بل جوں کا تو منظور ہوا تو آنے والے دنوں میں ہمارے لیے شکنجہ بنے گا. نہیں معلوم یہ بل مستقبل میں کس کس کو ڈسے گا. یہ بل سیاستدانوں, علماء کرام اور عوام سمیت ہر شعبے کے حقوق سلب کرتا ہے. جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ بولے کہ وہ بطور حکومت کے اتحادی اس بل سے برات کا اعلان کرتے ہیں. یہ بل آئین کی دفعات اور بنیادی انسانی حقوق پر حملہ ہے. نیشنل پارٹی کے سینیٹر طاہر بزنجو نے کہا کہ یہ بل جمہوریت کی موت ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نون لیگ کے دور میں الٹی سیدھی قانون سازی ہو رہی ہے. ایوان کا سینس سامنے آنے کے بعد چیئرمین صادق سنجرانی نے کہا کہ وہ یہ بل ڈراپ کر رہے ہیں. لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کو عام انتخابات میں روکنے کا بل ہے. مجھے اس بل سے یہی بو آ رہی ہے. پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد کی انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل کی مخالفت. کہا کہ یہ اتنا اہم بل ہے, اس سے بہت سے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑ سکتا ہے. جماعت اسلامی کی سینیٹر مشتاق نے کہا کہ انسداد پرتشدد انتہا پسندی بل صرف پی ٹی آئی نہیں تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے. غیر منتخب طاقتیں پارلیمنٹ کے ذریعے جمہوریت کی تدفین کرنا چاہتی ہیں. اگر یہ بل منظور ہوا تو یہ جمہوریت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. سینٹ میں پیش کیے گئے پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے مجوزہ بل کے متن کے مطابق پرتشدد انتہا پسندی سے مراد نظریاتی عقائد, مذہبی اور سیاسی معاملات میں طاقت کا استعمال اور تشدد ہے. پرتشدد انتہا پسندی میں دوسرے کو طاقت کے استعمال, تشدد اور دشمنی کے لیے اکسانا شامل ہے. حکومت کسی شخص یا تنظیم کو پرتشدد انتہا پسندی پر لسٹ 1 اور 2 میں شامل کر سکتی ہے. لسٹ 1 میں وہ تنظیم ہوگی جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہو جس کا سربراہ پرتشدد ہو. لسٹ 2 میں ایسے افراد شامل ہیں جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہو. مجوزہ بل کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث افراد کو 90 دن سے 12 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکے گا. حکومت پرتشدد فرد اور پرتشدد تنظیم کی میڈیا تک رسائی یا اشاعت پر پابندی لگائے گی. پرتشدد تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی. پرتشدد شخص کو کسی بھی سطح پر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہوگی. پرتشدد انتہا پسندی پر 3 سے 10 سال قید تک سزا اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو. 9 مئی پاکستان, افواج پاکستان اور سپہ سالار کے خلاف سازش تھی. کوشش تھی کہ فوج کا تختہ الٹ دیں, پاکستان میں انارکی اور خانہ جنگی ہو جائے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو. کہا کہ سازش کا سرغنہ چیئرمین پی ٹی آئی تھے. اس سازش میں خواتین, مرد, سیاسی جتھا, کچھ فوجی اور ان کے خاندان شامل تھے. اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست کی رات 12 بجے تک ہے. اس سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایڈوائس صدر کو بھیج دیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی پروگرام جرگہ میں سلیم صافی کے ساتھ گفتگو دیکھیے آج رات 10:05 پر صرف جیو نیوز پر. وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ویڈیو سکینڈل اور بے ضابطگیوں کی سرکاری فیکٹ فائنڈنگ انکوائری پر تحفظات کا اظہار کر دیا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام خط میں طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ سرکاری انکوائری کمیٹیوں کی فائنڈنگ کو جانبدارانہ تصور کیا جائے گا. اصل ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جوڈیشل کمیشن ضروری ہے. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے معاملے کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جائے. چین کے نائب وزیر اعظم آج سے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کریں گے. شام 7 بجے اسلام آباد پہنچیں گے. چین پاکستان اقتصادی راہداری کے 10 سال مکمل ہونے کی تقریبات میں شرکت کریں گے. چینی صدر شی جن پنگ کے خصوصی مندوب نے چین کے بین الاقوامی اقتصادی روابط اور ایک خطے ایک شاہراہ کے منصوبے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. چین کے نائب وزیر اعظم صدر پاکستان, وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات بھی کریں گے. دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلوں اور بات چیت کا حصہ ہے اور دونوں ممالک کی سدا بہار شراکت کو مزید گہرا کرنے کا عکاس ہے. اسلام آباد میں 31 جولائی اور 1 اگست کو مقامی تعطیل ہوگی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا متحدہ عرب امارات کا دورہ. آرمی چیف نے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کر کے مرحوم شیخ سعید بن زائد ال نہیان کی وفات پر اظہار تعزیت کی.
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। दोनों बिरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि उन समेत हमाम में सब नंगे हैं, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, साफ शफाफ एहतसाब होना चाहिए। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 2018 में पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेला गया, कौम का 77 अरब रुपया दरिया बुर्द कर दिया गया। अदलिया ने क्यों खुद नोटिस नहीं लिया? तरक्की का सफ़र जादू की छड़ी से नहीं, कमिटमेंट और शौक से तय होता है। निगरां वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। किसी सियासी जमात का रुकन निगरां वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। नहीं जानता कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम किसने दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा 9 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, इसका हतमी फैसला PDM करेगी। सेनेट ने तोशा खाना से मुतालिक ज़ाब्ते का बिल मंजूर कर लिया। अब सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज और अदलिया के अरकान को तहाइफ तोशा खाना में जमा कराने होंगे। ना जमा कराए तो तोहफे की मालियत का 5 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। कौमी असम्बली पहले ही ये बिल मंजूर कर चुकी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। सुई, झलमक्सी, बोलान और ढाढर में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुल्क के दीगर शहरों में भी तूफ़ानी बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलज पर बस्ती सलदेरा और दोला आखा के मकामात पर बंद टूट गए। सैलाबी रेला बस्तियों में दाखिल। पानी में करंट आने से मियाँ बीवी जाँ बहक। बस्तियों से मकीनों की हिफाजती मकाम पर मुंतकिली जारी। पंजाब भर में दरियाओं के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पाकपतन में भी सैलाबी पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोनसा, जबकि दरियाए रावी में बलोकी और सदनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सखर के मकामात पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। आमिर में शराय कराकरम तहाल बहाल न हो सकी। लैंड स्लाइडिंग के बायस शराय कराकरम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शहरा की बंदिश से सयाह और मुसाफिर फंस गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लैंड स्लाइडिंग से इंतजामिया को इमदादी कामों में भी शदीद मुश्किलात का सामना।